تک نہیں پہنچے، جہاں تک ذہن بھی انسان کے اب تک نہیں پہنچے، بہت پہلے وہاں رحمت للعالمین پہنچے۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی آگے محمد کا گزر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تھے حضرت قاری محمد محراب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، اور ہم یہ کہنے پر مجبور تھے کہ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ تو میں اب آپ حضرات کو یہ بتلاتا چلوں کہ یہ پروگرام اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ حضرت مولانا و مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے بیان سے آپ مستفیض ہوں گے، اور حضرت قاری محمد حسنین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، لہذا مفتی عقیل الرحمن صاحب کو پیش کرنے سے قبل میری فہرست میں ایک شعلہ نوا مقرر موجود ہیں، جن کا نام حضرت مولانا ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو محتمم ہیں مدرسہ ریاض العلوم صالح پور کے۔ لہذا میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ذہن میں چراغاں ہے روح جگمگائی ہے، ذہن میں چراغاں ہے روح جگمگائی ہے، آج کی اس محفل میں بس یاد تمہاری آئی ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا یہ آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں کچھ الگ ہی شان ہے،
اس صحیفے کی صحیفوں میں کچھ الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ موقر علماء اعظام اور معزز سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، بزرگوں اور اپنے گھروں پر پردہ نشین اس اجلاس کو سماعت فرمانے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ آج اپنے اس محبوب ادارے میں جو سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، قرآن کریم کی نسبت پر اور اپنے علماء کرام کی محبتوں میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم سب حضرات کہ اللہ نے ہماری اس شب کو اپنے پاکیزہ قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے، اپنے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے لیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کی زبانی قیمتی نصیحتوں کو سننے کے لیے چنا ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں تو آپ کے بیچ میں ہمارے مشفق اور کرم فرما ہم سب کے مخدوم و مکرم، جن کی آوازوں پر ہم سب لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے، ہماری اس اجلاس کے روح رواں جناب حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی غلفام صاحب دامت برکاتہم کی محبتوں میں آپ کے بیچ میں کچھ وقت کے لیے مجھے بٹھایا ہے، ورنہ علماء کرام کی قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کو سننی ہے۔ چند منٹوں میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں قرآن کریم کی نسبت پر، وہی قرآن جو آج میرے اور آپ کے بیچ میں موجود ہے، یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب جس کے لیے جو ہمارے ان مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، یہ ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، جب تک ہمارے بیچ میں اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب رہے گی، آپ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں گے جس طرح چل رہا ہے۔ جب تک یہ کلام ہمارے بیچ میں رہے گا، ہمیں نہ شرمندگی اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا قرآن جب تک دنیا میں موجود ہے میرے بھائیوں، ہمیں فخر کے ساتھ رہنے کی، ہمیں فخر کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہمارے بیچ میں اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا کی ہے، وہ قرآن عطا کیا ہے جو تمام کتابوں میں افضل ہے، تمام کلاموں میں افضل ہے۔ ایسی کتاب میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس ادارے میں اور آپ جمع ہیں، چند سال پہلے ایک جلسے کی نسبت پر حاضری ہوئی تھی، لیکن میرے بھائیوں اس وقت میں آپ کے ادارہ، آپ کا یہ مدرسہ جو ایک بوسیدہ عمارت کی شکل میں نظر آتا تھا، لیکن آج دیکھیں الحمدللہ آج اس کے نظام کو حسن خوبی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مفتی غلفام صاحب نے جو نظام بنایا ہے، اور جو مدرسے کا یہ ڈھانچہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بلڈنگ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ کتنی اچھے انداز میں اس کو بنایا اور سنوارا گیا ہے، جس کی محنتوں نے، جس کی محبتوں میں یہ بلڈنگ تیار کی گئی ہے میرے بھائیوں، اس کے علم کا، اس کی صلاحیت کا اندازہ آپ اپنی اس عمارت کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس اسلامیہ جہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے اللہ کے قرآن کو سیکھ لیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن کے حافظ بن جائیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے قرآن
کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے سینوں میں رب کائنات کا یہ کلام محفوظ ہو جائے، اللہ کی یہ کتاب محفوظ ہو جائے، تاکہ ہمارا یہ ایک بچہ جو مدارس اسلامیہ میں پہنچ کر ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ قرآن کا محافظ بنے گا، ہمارا یہ بچہ شریعت مطہرہ کا محافظ بنے گا۔ جس طرح آج دنیا کے اندر یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ ملک کی حفاظت کے لیے ملک کے بارڈروں پر جا کر ملک کی حفاظت کرے گا۔ ٹھیک مسلمانوں، ہمارے شہروں میں یہ بات بھی آنے چاہیے کہ ہمارا ایک بچہ ایسا بھی ہو جس کے پاس رب کی یہ کتاب محفوظ ہو، رب کا یہ کلام محفوظ ہو، اور اللہ کے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کے ان مدارس میں آئے، آپ کے اپنے ان مدارسوں کے اندر آئے، تاکہ رب کا قرآن محفوظ ہو جائے اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ یہ قرآن کا محافظ ہے، شریعت مطہرہ کا محافظ ہے۔ جو قرآن کے خلاف بولے گا اس کے لیے میدان میں کھڑا ہوا ہمارا یہ بچہ نظر آئے گا، ہمارے اس مدرسے سے فارغ ہونے والا یہی طالب علم نظر آئے گا جو ناموس صحابہ کے اوپر بولے گا، اسی کے دفاع میں جواب دینے کے لیے آپ کے مدرسے کا یہی طالب علم نظر آئے گا، جو شریعت کے خلاف بولے گا اس کو دفاع کرنے کے لیے آپ کا یہی چھوٹا سا معصوم سا بچہ نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، ہم اپنی اولادوں میں ایک بچے کو ایسا تیار کریں تو قرآن کا محافظ بن جائے، شریعت مطہرہ کا محافظ بن جائے۔ اور الحمدللہ آپ کے اس ادارے کے اندر جو مفتی غلفام صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے، میں بحسن خوبی اس سے واقف ہوں، کیونکہ ہر موقع پر امتحانات کے موقع پر حاضری ہوتی رہتی ہے۔ جو نظام ہمارے مفتی صاحب نے آپ کے اس ادارے میں تیار کیا ہے، تعلیمی نظام ہو، تربیتی نظام ہو، الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے، اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں، آپ حضرات ہمہ وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا یہ مدرسہ بلندی کی طرف گامزن ہو جائے، اس کی تعلیم میں بھی اضافہ ہو، اس کی تعمیرات میں بھی اضافہ ہو۔ اس لیے ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ موقع ہم سب کو عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جبکہ ارتداد کا دور اپنی شبابیت پر ہے اور مسلمانوں کے نوجوان بچے اور خاص طور سے مسلمان بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادیاں رچانے پر لگی ہوئی ہیں۔ جو اللہ نے مذہب مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ مذاہب تمام مذاہب میں سب سے افضل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کا کوئی مذہب قابل قبول ہے، اللہ کے یہاں کسی مذہب کی کوئی وقت ہے، تو یہ وہی مذہب ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ دوسری آیت میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو اللہ نے مذہب اسلام عطا فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اس مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کی تلاش اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ مذہب اسلام کے علاوہ اگر تم دوسرا مذہب تلاش کرو گے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جس نے ایسا کیا وہ دنیا میں تو ناکام اور ذلیل ہوگا ہی، اللہ اسے آخرت میں بھی ناکام فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس دور کے اندر جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں تاکہ ہماری نسل محفوظ رہے، ہماری نسل مسلمان رہے، ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ رہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، آپ کے ایمان کو چھیننے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، آپ کے ایمان کو چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن میں اور آپ ہیں بے فکر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں اپنی نسلوں کی فکریں ہیں، نہ ہمیں اپنے بچوں کی فکریں ہیں۔ یہ علماء ہیں جو آپ کی بچوں کی
آپ کی بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کے پاس قرآن کی تعلیم آ جائے، حدیث کی تعلیم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم آ جائے، تاکہ ان نسلوں کے ایمان محفوظ رہے۔ میرے بھائیوں، ان مدارس اسلامیہ کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ ہر سال ہمیں حافظ قرآن تیار کر دیتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمیں علماء تیار کر دیتے ہیں جو ہمیں نماز بھی پڑھاتے ہیں، ہمیں دین کی باتیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں قرآن کی باتیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں حدیث کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ اور آپ حضرات کی حلال کمائی ان مدارس اسلامیہ پر خرچ ہو رہی ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن میں اور آپ آج اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے مدارس اسلامیہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھانا ہے، جیسے ہمارے اس مدرسے کا نظام ہے۔ الحمدللہ بحسن خوبی مفتی صاحب کی محنت اور جد و جہد اور آپ حضرات کا ان کا ساتھ دینا، آپ حضرات کو ان کا ساتھ دینا بخوبی الحمدللہ اس مدرسے کا نظام چل رہا ہے۔ ایک طرف قرآن کی تعلیم بھی ہے، ایک طرف ہندی اور انگلش کی تعلیم بھی ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارے وہ اسکولوں کے اندر بھی ہونا چاہیے جو مسلم اسکول ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی رقم ان کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، ان جگہوں پر بھی ہونا چاہیے جہاں ہمارے وہ نوجوان مسلم بچے ان کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے مدارس، اپنے ان اسکولوں کے اندر ایسے ٹیچر بھی، ایسے استاذ بھی، ایسے معلم بھی تیار کریں تاکہ ان بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلائی جائے، ان بچوں کو حدیث کی تعلیم بھی دلائی جائے، صحابہ کے واقعات بھی سنائی جائیں، صحابیات کے واقعات بھی سنائی جائیں، جنہوں نے سب کچھ تو قربان کر دیا، اپنی جان تو دے دی، مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ لیکن آج میری اور آپ کی نسلیں ہیں، میری اور آپ کے بچے اور بچیاں ہیں جو آج مذہب اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے ان کے پاس حدیث کی تعلیم نہیں ہے، وجہ یہ ہے صحابہ کے واقعات سے ہمیں انہیں آشنا نہیں کرایا ہے، ہم نے صحابہ کی سیرت ان کو نہیں سنائی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر ایسی جگہ قائم ہو جہاں پر ہفتے میں، مہینے میں ایسے پروگرام کیے جائیں کہ صحابہ کے واقعات اپنے ان بچوں کو سنائے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان محفوظ رہے۔ اور اللہ نے یہ قرآن جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اللہ نے یہ کتاب جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمارے اوپر اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سال، پچھلی سال آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہی شخص مسلمانوں میں جس کی پرورش ہوئی، جو مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر پلا، لیکن نہ جانے شیطانیت کا غلبہ جب اس کے دماغ پر ہوا، اس کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ کے اس قرآن کے اندر، اللہ کی اس کتاب کے اندر 26 آیات ایسی ہیں کہ ان کو قرآن سے باہر نکال دیا جائے، قرآن سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ نے اس کو باہر نکال دیا ہے۔ اللہ کا قرآن آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس قرآن کریم کو مٹانے کی، اس قرآن کو ختم کرنے کی پلاننگیں ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ہوئی ہے۔ ابھی آپ اٹھا کر دیکھیں، برطانیہ سے ایک وفد ملک ہندوستان کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ لکھنؤ کے اندر پہنچتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے، جس کو اسلامی تعلیمات وہاں پر دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جب لکھنؤ کے اندر پہنچے ہیں، ہم اس مسلم یونیورسٹی کے اندر بھی پہنچیں گے، ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے، اس کا بھی دورہ کریں گے۔ چنانچہ وہ برطانیہ کا سارا وفد، ملک برطانیہ سے آیا ہوا وہ وفد اس یونیورسٹی کے اندر پہنچتا ہے۔ ان کے ساتھ میں ایک جماعت ہے، ایک
ایک ترجمان بھی ہے جو اسی ملک کا رہنے والا ہے۔ جب یہ وفد ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر پہنچا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی نسلیں جو قرآن کریم کو ہل ہل کر یاد کر رہے ہیں، ہل ہل کر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس ترجمان سے یہ پوچھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی نسلیں کیا یاد کر رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہی ہیں؟ اس ترجمان نے برجستہ جواب دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسلم بچے ہیں، یہ اللہ کی اسی پاکیزہ کتاب کو جو آج سے 1450 سال پہلے مکے اور مدینے کے اندر نازل ہوئی تھی، اسی کتاب کو یہ یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس برطانیہ وفد کے ساتھ میں ایک خاتون بھی تھی۔ جب اس خاتون نے یہ الفاظ سنے ہیں اور اس کے کانوں تک جب یہ باتیں پہنچی ہیں، اس نے برجستہ یہ الفاظ کہے ہیں کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، اور اتنی بات کہہ کر اس نے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس ترجمان نے اس خاتون کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ اے خاتون، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان الفاظ کو سننے کے بعد جو یہ کہا ہے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، مسلمانوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج میری اور آپ کی قرآن کریم کی طرف سے کتنی روگردانیاں ہیں۔ ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ آج میں اور آپ اور مسلمان قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے پر آزاد ہیں۔ مسلمان چاہے تو اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھائے، مسلمان چاہے تو اپنے بچوں کو مساجد میں تلاوت کرائے، مسلمان چاہے تو جب نماز کے لیے جائے، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن میں اور آپ نہیں جانتے کہ اس قرآن کے خلاف دوسرے ملکوں کے اندر کیا کیا پلاننگ اور کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ جب اس عورت نے یہ کہا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اس ترجمان نے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بات کیا ہے جو آپ کی سمجھ میں آئی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اس عورت نے خاموشی اختیار کی ہے، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد ایک طرف اس ترجمان کو لے جا کر یہ کہا ہے اس ترجمان کو ایک طرف لے جا کر کہ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک سے ہم یہاں سفر کے لیے آئے ہیں، جس ملک سے ہم یہاں دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس ملک کے اندر تقریباً سالانہ بجٹ لاکھوں ملین اربوں خربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ دنیا سے اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ مٹا دیا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے قرآن کے نسخوں کو مٹا دیا جائے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب بچوں کے سینے میں محفوظ ہو رہی ہو، جو مسلمان قوم اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرا رہی ہو، میں اس رب کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں جس رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کتاب کو لاکھوں اربوں نہیں بلکہ جتنے ارب خرب ملین ڈالر بھی خرچ کیے جائیں، جو کتاب سینوں میں محفوظ ہو جائے، اس کے نسخوں کو تو جلایا جا سکتا ہے، اس کے نسخوں کو تو نظر آتش کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اور اس آزادی کے زمانے کے اندر بھی جبکہ میں اور آپ تلاوت کرنے میں آزاد ہیں، تلاوت قرآن کریم کو پڑھنے میں آزاد ہیں، جہاں چاہے رب کے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلمان نوجوان رب کے قرآن کی طرف سے اتنی روگردانی کرتا ہے۔ بعض ہم میں سے وہ بھی ہیں جو سال ہر سال اللہ کے اس قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، بعض ہم میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب کے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اس لیے اپنے ان بچوں کو مدارس کے حوالے کریں، مدارس اسلامیہ میں بھیجیں، اپنے اس مدرسے کے اندر بھیجیں جہاں پر دونوں طرح کا نظام الحمدللہ بحسن خوبی مفتی صاحب الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن کا نظام بھی ہے، ایک طرف ہندی انگلش کا نظام بھی ہے، اور الحمدللہ ایسا مرد مجاہد اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جو کہ دین کے لیے کتنی خدمتیں کر رہا ہے۔ ایک طرف ہماری جامع مسجد کے امام
इमाम भी हैं जो इमामत की फरीज़े को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी तरफ से इस मदरसे की जिम्मेदारी मुफ्ती साहब के कांधों पर भी है जो हुस्न खूबी उसको भी निभा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इस जिला हापुड़ की जमीयत उलमा हिंद के वो नाइब सदर भी हैं, उसको भी बहुस्न खूबी अल्हम्दुलिल्लाह वो अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, उम्मत की फिक्रों में लगे हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया के हवाले करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाएं। आज वक्त ऐसा है चाहे हम भूखे रह जाएं, चाहे हम प्यासे रह जाएं, चाहे हम अपने शिकमों पर पत्थर बांध लें, लेकिन हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होने चाहिए। उनके पास दुनियावी भी तालीम हो, उनके पास दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी ठोस हो और दीनी तालीम भी हमारे बच्चों के पास ठोस होनी चाहिए। अगर दीनी तालीम होगी तो याद रखना मेरे भाइयों हमारी नस्लें मुसलमान रहेंगी, वरना हालात से आप खूब वाकिफ। इसलिए मेरे भाइयों मैं चंद मिनटों के लिए आपके बीच में हाइल हुआ था। हमारे बीच में एक हमारे इस इजलास के और इस नशिस्त के हमारे मेहमान खुसूसी और आप हजरात जिनके बयानात से अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वगैरह पर मुस्तफीज होते हैं, देखते रहते हैं, और हमारी इस इजलास की सदारत भी हजरत वाला के हवाले है। जहाँ अभी हमारे नाज़िम जलसा जो इस इलाके के सभी जलसों को अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामत के फरीज़े से बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं, उन्होंने आप हजरत के सामने नाम पेश किया था हजरत मौलाना मुफ्ती अकील उर रहमान साहब का। असल बयान तो हजरत ही का होना है और हम सबको इंशाअल्लाह हजरत वाला का बयान सुनना भी है और दुआ के बाद यहाँ से जाना भी है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे नहीं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।